بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جو قید خانے میں ہے، اس کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سانس لیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ شکم مادر میں بچے کی پوزیشن ہے، جہاں رب کائنات نے سانس لینے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ تو بہرحال یہ اس بچے کی بات تھی، تو اس کی تفصیل زیادہ ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ ہے، وہ کون سی قبر تھی؟ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کی یہ بات ہے قرآن مجید میں، سورہ یونس میں بھی اور دیگر کچھ مقامات ہیں وہاں پر بھی ان کی بات کی گئی۔ خواتین حضرات، یونس علیہ السلام شہر نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ موصل کے پاس شہر تھا جو اب بھی عراق میں موصل موجود ہے۔ نینوا کا شہر ہے لیکن جو شہر اس وقت تھا وہ تباہ ہو گیا، وہ بھی قریب ہی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے بت پرست تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے اور سرکشی اور غرور اور تکبر میں پھنسے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اب تمہاری چھٹکارا نہیں ہے، اب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر آج رات یونس علیہ السلام بستی میں ہیں تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اگر وہ نکل گئے تو پھر یقینی عذاب آئے گا۔ چنانچہ جب ڈھونڈا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے، اور صبح جب ہوئی تو کالی بدلیاں اور دھواں سا پھیلنا شروع ہوا تو وہ لوگ گھبرا گئے اور خوف سے کانپنے لگے، اور پھر سب نے مل کر سوچا کہ اللہ کے حضور ہم معافی مانگے۔ چنانچہ وہ سب گھروں سے نکل گئے، پھٹے پرانے کپڑے اور مویشی بھی لے کر گھروں سے نکل گئے، اور سب علیحدہ علیحدہ ہو کر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے کہ مولا کریم اب معاف کر دے، ہم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان کا یہ جو واویلا تھا، ان کی جو درخواست تھی وہ مان لی۔ اور خواتین و حضرات، یہ واحد وقت تھا کہ جب کسی قوم پر عذاب آیا ہو اور عذاب اس طرح ٹل گیا ہو تو ان کی درخواست، یعنی جب قوم پوری اجتماعی طور پر دعاؤں میں لگ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے، تو یقینی طور پر رب کائنات ان کی دعائیں سنتا ہے۔ اب بھی ہمارے جو وبائیں آتی ہیں، اگر ہماری قوم مل کر، جیسے کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اگر قوم مل کر دعائیں کرے تو یقینی طور پر یہ جو وبا ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے گئے، کشتی میں بیٹھے، اور جب کشتی درمیان میں پہنچی تو کشتی رک گئی۔ تو اس وقت ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی غلام بھاگا ہوا غلام اپنے گھر سے بھاگے تو اس لحاظ سے یہ کشتی جو ہے نہیں چلتی۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا تو قرہ جو نکلا وہ حضرت یونس علیہ السلام پر نکلا، چنانچہ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور رب کائنات نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ اور مچھلی والے کو ہم نے نواز دیا جب کہ وہ بگڑ کر چلا تھا، اور آگے فرمایا کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو پھر انہوں نے رب کائنات کو پکارا، اور یہ جو آیا کریمہ ہے یہ دعا کے طور پر پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رب کائنات نے ان کی دعا سنی، اور 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ ان کو باہر اگل دے۔ 40 دن جو تھے، اس دوران مچھلی نے پوری دنیا کا چکر لگایا سمندر میں، اور وہ اتنی خوش تھی کہ ایک نبی کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے، تو اس نے ساری دنیا کا چکر لگا دیا۔ اور جب ان کو وہاں اگلا تو ایک ویران، سمندر کے کنارے ویران جگہ تھی، جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی
چیز تھی، چٹیل میدان تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس بالکل اس طرح تھے جیسے ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، جسم بالکل نرم و نازک ہو گیا، بال بھی کوئی جسم پر نہیں تھے، اور پھر رب کائنات نے وہاں ایک بیل اگا دی، اور کہا جاتا ہے وہ بیل کدو کی بیل تھی، تو جس کے پتوں نے ان پر سایہ کیا۔ پھر ایک جنگلی بکری آتی تھی جو ان کو دودھ پلا کر جاتی تھی۔ اس طرح رب کائنات نے ان پر اپنا کرم بھی کیا اور ان کے ضعیف اور کمزور جو جسم تھے اس کو توانا کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ کو مختلف جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ ذنون مچھلی والے کو کہتے ہیں، یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، اس دعا کو اپنے مقاصد کے لیے پڑھیں تو وہ مقصد قبول ہو، یعنی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ دعا وہی ہے جسے ہم آیت الکریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بھی محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔